أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي وعلى ملة البيضاء وسراج الليلة الظلمة أول الأدد وصاحب الأبد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ایک صلوات بھیج دیں بزرگان محترم اور دوستان عزیز، قرآن مجید سورہ رات کی یہ آخری اور 43ویں نمبر کی آیت، جس کے ذیل میں برابر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ارشاد اہدیت الہی ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے مسئلے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے. برابر گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ عقیدہ رسالت ایک بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ سارے عقائد درست ہوں گے. اگر اس عقیدے میں کہیں کوئی کجی پائی جاتی ہے تو پھر دیگر عقائد اسلامی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے پروردگار عالم نے عقیدہ رسالت کو محور بنایا، مرکز بنایا اور مرکزی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا. ایسی مرکزی حیثیت دی کہ ان کے قول و فعل کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے اپنے اوپر لی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا حبیب کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی نہ ہو، یعنی یہ وحی بولتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. دوسری جہاں پر کہہ رہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے پیغمبر، یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے بلکہ یہ سنگریزے ہم نے پھینکے. یعنی قول پیغمبر کی بھی ضمانت لی جا رہی ہے اور فعل پیغمبر اور عمل پیغمبر کی بھی ضمانت لی جا رہی ہے
گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اس کے قول و فعل کی اس تمام تر ذمہ داری وہ ہمارے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم ہے۔ میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کو پھر دہرا رہا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے اگر اپنا منصب کسی کے حوالے کر دیا، یعنی کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، تب اس کے لیے الگ سے عصمت کی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی منصب کا پایا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو نبی بنایا ہے وہ معصوم ہے، جس کو رسول بنایا ہے وہ صاحب عصمت ہے، جس کو امام بنایا ہے اس سے غلطی کا، خطا کا امکان نہیں ہے، وہ بھی صاحب عصمت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے عصمت ہے یا پہلے رسالت ہے؟ جو گفتگو اب شروع ہونے جا رہی ہے، جہاں سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، یعنی عصمت رسالت پر مقدم ہے یا رسالت عصمت پر مقدم ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے گفتگو تھوڑی سی دشوار گزار ہے، لہٰذا آپ کو بھی ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر کے سننا ہوگا اور تھوڑا بیداری کے ساتھ سننا ہوگا۔ مگر چونکہ پہلی مجلس ہے اور امید یہ ہے کہ آپ تازہ دم ہیں اور بیدار ہیں، اگرچہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری وہ ضروری باتیں ہیں کہ اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ سرکار کے بارے میں ایک تصور یہ دیا گیا کہ اعلان رسالت سے پہلے خطا کا امکان ہے۔ ایک تصور یہ دیا گیا کہ بھائی جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آدھی آیت پیش کر دی جاتی ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، یعنی جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ ایک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو پیغامبر ہیں، رسول یعنی پیغامبر، اگر آپ رسول کا ترجمہ کریں تو پیغامبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پیغامبر یعنی الہی پیغام کو ادھر سے ادھر لے کر کے آنے والا۔ تو جسارت اس منزل تک بڑھ گئی کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیغامبر ہیں، یعنی ان کا کام بس وہاں سے پیغام کو لے کر کے یہاں تک آ جانا ہے، ان کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نقل کفر کفر نباشت، استغفر اللہ خاکم بدا۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جس طرح سے ہمارے سماج میں ایک میسنجر اور ایک ڈاکیے کی حیثیت ہوتی ہے، ایک آدمی نے ایک پیغام بھیجا، ایک خط بھیجا، وہ لے کر کے وہاں سے چلا، جس کے نام خط تھا اس کے حوالے کر دیا، تو ٹھیک ہے پیغام چاہے کسی کا کیوں نہ ہو، لیکن جو لے کر کے آ رہا ہے، جو میسنجر ہے، جو ڈاکیا ہے، جس کو عرف عام میں ڈاکیا کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی صاحب بھی ڈاکیے کا احترام نہیں کرتے کہ بھائی یہ پیغام لے کر کے آیا ہے۔ یعنی سرکار کی عظمت کو اتنا زیادہ گھٹا دیا گیا، اتنا زیادہ گرا دیا گیا، اور جب عقیدہ رسالت اس حیثیت تک مجروح ہو جائے گا تو پھر آپ سوچئے کہ اس عقیدہ رسالت کی بنیاد پر جس اسلام کی بنیادیں استوار ہوں گی، اس اسلام کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ عقیدہ رسالت معتبر نہیں ہے، اس کی بنیادیں معتبر نہیں ہیں، لہذا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ رسالت مستند اور معتبر نہیں ہے تو پھر ہمارا اسلام بھی مستند اور معتبر نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔
بچوں کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے. لہذا ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک میسنجر ہے، اس لیے کہ لفظ ڈاکیا جو ہے بڑا معیوب لگتا ہے تو استعمال نہیں کر رہا. ایک میسنجر ہے جو ایک خط لے کر کے، ایک پیغام لے کر کے، کسی کا پیغام لے کر کے آپ کے پاس آیا. ایک تو نوعیت یہ اس نے پیغام دیا اور چلا گیا. جو پیغام ہے اس نے میسنجر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. جو بھی پیغام ہے اس نے میسنجر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، بس پیغام دیا اور پیغام دے کر کے وہ چلا گیا. اس کے برخلاف مثلاً میرے کسی بزرگ نے، کسی عالم دین نے یا میرے والد نے میرے پاس ایک میسج بھیجا اور میسج میسنجر کے حوالے کیا، اور اس کے بعد اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا سب میسنجر کے بارے میں لکھا ہوا تھا. یہ بہت بزرگ ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت نیک سیرت ہیں، بہت نیک طینت ہیں، لہذا جیسے ہی تمہیں یہ ہمارا خط ملے، یہ ہماری تحریر ملے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو، ان کی عظمت کا اقرار کرنا، اور دیکھو ان کے اوپر سبقت نہ کرنا، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر تم نے ان کی توہین کی تو گویا میری توہین کی، اگر ان کا اکرام کیا تو میرا اکرام کیا. میں نے میسنجر سے اس میسج کو تو لے لیا، اس تحریر کو تو لے لیا، اور میسنجر چلا گیا. اب ہم نے جیسے ہی لفافے کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ہمیں تاکید کس بات کی جا رہی ہے. جو کچھ لکھا ہے وہ میسنجر ہی کے بارے میں لکھا ہے. اب نتیجہ یہ ہو جس کیفیت میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، چپل پہننے کی ہوش نہیں رہے، فوراً گھر سے دوڑتا ہوا نکلا، ارے بھائی وہ میسنجر کہاں گیا؟ اس لیے کہ جو خط آیا ہے ساری تاکیدات اس کے بارے میں ہیں. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، سرکار ختمی مرتبت کو جو میسج دے کر کے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، جس میسج کا نام قرآن مجید ہے، کیا اس قرآن مجید میں سرکار دو عالم کی عظمت کے جا بجا تذکرے نہیں ہیں؟ ان کی عظمت کا اعلان نہیں ہے؟ کیا ان کو مزمل نہیں کہا جا رہا؟ کیا ان کو مدثر نہیں کہا جا رہا؟ کیا ان کو طٰہٰ نہیں کہا جا رہا؟ کیا ان کو یاسین نہیں کہا جا رہا؟ کیا ان سے محبت بھرے لہجے میں گفتگو نہیں کی جا رہی؟ کیا ان کے بارے میں ہمیں تاکید نہیں کی جا رہی کہ دیکھو خبردار ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا؟ ان کی آواز میں ایسا شور غل نہ مچانا کہ ان کے مزاج پر ناگوار گزرے. اب یہ ساری گفتگو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آنا تو پہلے صدقہ دینا پھر آنا. آئے نجوہ موجود ہے، اگرچہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا سوائے مولا کائنات کے. ایک سلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر وہ میسج جس کا نام قرآن مجید ہے اس میں جا بجا سرکار کی عظمت کا اعلان ہے، سرکار کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، سرکار کے بارے میں ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے بی الرٹ، کہیں سے پروٹوکال میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ میسنجر اور ہوں گے، جس کو رسول بنایا ہے اس کی عظمت کچھ اور ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے. ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھیجا کس نے؟ جب تک ہماری سمجھ میں اس کی عظمت نہیں آئے گی اس وقت تک عظمت رسالت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تب دور نہ جائیے. قرآن مجید سورہ جمعہ بسم اللہ کے بعد کی پہلی آیت، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کیا ترجمہ ہوا؟ دیکھو سلوات بھیجیے محمد. تشریف لے آیا جائے. ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. سورہ جمعہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ کے بعد کی پہلی آیت، یسبح للہ
ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو مابین ارض و سما ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کس اللہ کی تسبیح کرتی ہے کہ ملک اس کا ہے، مالک وہ ہے، قدوس وہ ہے، عزیز وہ ہے، حکیم وہ ہے۔ اب اس کے بعد بغیر کسی فاصلے کہا جا رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی پہلے اللہ نے اپنے بارے میں گفتگو کی، پہلے مجھے پہچانو کہ میں ہوں کون۔ غور کرے آیت قرآنی اور تیور قرآنی کا۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو ما بین ارض و سما ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر وہ شے جو ما بین ارض و سما ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا هو الذی، وہی وہ خدا ہے۔ یعنی پہلے مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میری تسبیح آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب میری تسبیح کر رہی ہیں۔ میں ملک ہوں، میں قدوس ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں۔ پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا۔ یہ تیور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں عظمت محمد اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم عظمت خدا کو نہ سمجھو۔ جو عارف خدا نہ ہو وہ عارف محمد ہوگا۔ اور ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم محمد کے بغیر معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے معرفت خدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ محمد کو ذریعہ نہ بنایا جائے، اور معرفت محمد ہو نہیں سکتی جب تک کہ خدا کو ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب تمہید ختم ہو گئی، اب اصل بیان شروع ہو گیا۔ اتنی تمہید تو اس لیے ہوتی ہے کہ کلاس کے سارے طالب علم آ جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اور جو بہت لیٹ آنے والے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دماغ میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، بس آنا اور جانا ہے۔ ٹھیک ہے وہ آئیں گے اور جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ معرفت محمد نہیں ہو سکتی اگر معرفت خدا نہ ہو، اور معرفت خدا نہیں ہو سکتی اگر معرفت محمد نہ ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جب تک مجھے نہیں پہچانو گے تم خدا کو نہیں پہچان سکتے؟ ہے کوئی انسان؟ اگر مرسل اعظم کے علاوہ کچھ لوگ ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں محمد نے خود یہ کہا ہے کہ محمد جیسے ہیں۔ اہل تشریف فرما ہے، یعنی علی محمد جیسے، حسن محمد جیسے، حسین محمد جیسے، زین العابدین محمد جیسے، محمد باقر محمد جیسے، جعفر صادق محمد جیسے، موسی کاظم محمد جیسے، علی رضا محمد جیسے، محمد تقی محمد جیسے، علی النقی محمد جیسے، حسن عسکری محمد جیسے، اور آخری وہ ہے کہ قدرت نے برائے نام بھی فرق نہیں رکھا، مگر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ میں محمد جیسے۔ تو مجھے کہنے دیجئے خدا نے جن کو محمد جیسا بنایا تھا انہوں نے اپنے کو محمد جیسا نہیں کہا، مگر یہ خاطی یہ گنہگار
یہ منہ اور مسور کی دال، اے کاش آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ لیا ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب مولا کائنات کا مشہور جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، انا عبد من عبید محمد۔ یہ نہیں کہہ رہے محمد جیسا، یعنی جس کو خدا نے محمد جیسا بنایا وہ نہیں کہہ رہا کہ محمد جیسے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یعنی جس کو خدا نے رسالت کا گواہ بنایا، محمد جیسا بنایا، وہ اپنے کو محمد کا غلام کہہ رہا ہے، اور جو محمد کی غلامی کے لائق بھی نہیں ہیں وہ اپنے کو محمد جیسا کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات ہے دے محمد اور آل محمد۔ تب جو بات میں نے شروع کی تھی اور جہاں سے گفتگو شروع کرنا ہے مقصود ہے وہ وہیں پر آ جائیے، ورنہ پھر ادھر ادھر بات پھر نکل جائے گی اور پھر اصل گفتگو شروع ہی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اب ختم نہیں ہو پائے گی، زیادہ شروع ہی مت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کو جو منصب رسالت دیا گیا تو پہلے منصب رسالت ملا یا پہلے منصب عصمت ملا؟ دیکھیے پہلے رسالت ملا، ایک آواز آ گئی، پہلے منصب رسالت ملا یا منصب عصمت ملا؟ جیسے آواز آ گئی عصمت ملا۔ اب چونکہ یہ مجلس حسین کوئی کلاس نہیں ہے، ورنہ مجھے حق ہے پوچھنے کا کہ اگر آپ کہہ رہے رسالت ملا دلیل دیجئے، اگر آپ کہہ رہے عصمت ملا تو دلیل دیجئے، تو مجلس کی شکل بگڑ جائے گی۔ لیکن بغیر دلیل کوئی بات کہنی نہیں چاہیے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیے ساری باتوں کو۔ بھائی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ جن کی دسترس قرآن پر ہو وہ بتائیں گے، جو قاریان قرآن ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو عربی لینگویج وغیرہ کے ماہر ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے وہ بتائیں گے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ہم رٹ ہٹا کر کے دو چار حدیثیں لے بھی آئیں گے تو کوئی کہے گا قوی ہے، کوئی کہے گا ضعیف ہے، کوئی کہے گا حسن ہے، کوئی کہے گا غیر حسن ہے، وہ کوئی جھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی آیات میں اس معمے کو حل کرنے کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ احادیث پیغمبر میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ لفظ رسول کی معنویت کیا ہے، خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ بھائی اتنے دن ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے اور 8 دن تو اسی موضوع پہ رسول 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 چل رہا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغامبر جو پیغام لے کر کے ابھی میں نے عرض کیا ہے، میسنجر۔ رسول وہ ہے جس کو بھیجا جائے، اور اسی لیے ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے مرسل۔ مرسل وہ ہے جس کو بھیجا جائے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ اللہ ہے بھیجنے والا، کس کے پاس بھیجا؟ بھائی اس کو جلدی جلدی حل کیجئے، کس کے پاس بھیجا؟ ہمارے پاس نہیں، بندگان خدا کے پاس ہے۔ خالی کھروا جلال پور کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو جس کو بھیجا ہے وہ ہے رسول، جس نے بھیجا ہے وہ ہے خدا، جس کے پاس بھیجا ہے وہ ہے بندگان خدا۔ یہی تو مسئلہ ہے کچھ۔ عربی زبان میں جو بھیجتا ہے اسے کہتے ہیں مرسل، جس کو بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل، اور جس کے پاس بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل علیہ۔ تو اللہ ہوا مرسل، نبی ہوئے مرسل، ہم سب کیا ہوئے؟ مرسل علیہ۔ اللہ بھیج رہا ہے، رسول کو بھیج رہا ہے،
اور ہمارے پاس بھیج رہا ہے۔ بھیجنے کا تصور کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز بھیجی کب جاتی ہے؟ جب کم سے کم 4 چیزیں پائی جائیں۔ 3 چیزیں میں نے بیان کر دی۔ ایک بھیجنے والا ہو، ایک وہ ہو جس کے پاس بھیجا جائے، کوئی ہو جس کو بھیجا جائے۔ 3 چیزیں میں نے بیان کر دی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کچھ ہو تو وہ آئی گیا، وہ تو کوئی بھیجنے والا ہو، کسی کے پاس بھیجے، کچھ ہو جس کو بھیجا جائے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں تو ہو گئی۔ نہیں، کچھ لے کے بھیجا ہے، وہی بات آ گئی۔ لفظیں بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اسی معمے کو سمجھ لیا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھیجنے والا ہو، خدا بھیج رہا ہے۔ کوئی ہو جس کو بھیجا جائے، رسول کو بھیج رہا ہے۔ کوئی ہو جس کے پاس بھیجا جائے، بندوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ 3 شرطیں تو پوری ہو گئی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ چلیے سن لیجئے، کام آئے گی۔ جو بھیج رہا ہے اور جس کے پاس بھیج رہا ہے، اس کے درمیان کچھ دوری ہو۔ اگر دوری نہیں ہے تو بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ممبر سے بالکل قریب برادر معظم نثار حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز دینی ہوگی ہاتھ بڑھاؤں گا، دے دوں گا، بھیجنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ آئے گی؟ بیٹھک میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کچھ بھیجنا ہے کہ بھائی یہ رومال لے جائیے، ان کو دے دیجئے، تو اب ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہ بیٹھک یہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 چیزیں چاہیے۔ پھر دوہرا لیجئے، کوئی بھیجنے والا ہو، کوئی ہو جس کے پاس بھیجا جائے، کوئی ہو جس کو بھیجا جائے، اور جو بھیج رہا ہے اور جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کے درمیان کوئی ڈسٹنس ہو، کچھ دوری ہو۔ اگر دوری نہیں ہے تو بھیجنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی پریشانی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اور بندوں کے درمیان وہ کون سی دوری تھی جس کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت درپیش آئی؟ اب ایک سوال فوراً قائم ہوگا، وہ کون سی دوری تھی اللہ اور بندوں کے درمیان جس کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت درپیش آئی؟ نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو دوری کی بات ہے کہ وہ دوری کون سی ہے، وہ تو ہمارے جملہ ماضی کی تقریر ہوگا جس کو آپ دہرا رہے ہیں۔ اکثر بات ہے جب محمد والے ہو، اس لیے کہ ہم دوری ڈھونڈنے نکلے تو قرآن مجید نے آواز دیا، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ بات دوری کی ہے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے بندوں کو مخاطب کر کے؟ میں تمہاری شہرگ حیات سے قریب ہوں، جتنا میں قریب ہوں اتنا قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پالنے والے، تو اتنا قریب ہے تو ضرورت کیا ہے رسول بھیجنے کی؟ ضرورت کیا ہے رسول بھیجنے کی جب تو اتنا قریب ہے، شہرگ حیات سے قریب ہے، رگے گردن سے قریب ہے، رگے جان سے قریب ہے؟ تو پالنے والے جب اتنا قریب ہے تو اتنا قریب ہوتے ہوئے اتنا دور کیسے ہو گیا کہ رابطہ قائم کرنے کے لیے رسول بھیج رہا ہے؟ خدا کی قسم، جب تک ہم اس قربت اور دوری کو نہیں سمجھیں گے مفہوم رسالت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تب سوال یہ ہے کہ قربت کیا ہے اور دوری کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ پہلے ہی کہہ چکا ہوں، کچھ میں پڑھوں گا، کچھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر کے بیدار ہو کر کے سننا پڑے گا، ورنہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔
جب اللہ اتنا قریب ہے تو ضرورت کیا ہے کہ رسول بھیجے؟ تو میں کہتا ہوں جب اللہ اتنا قریب ہے تو کسی بھی عبادت کے لیے قربتاً اللہ کی نیت کیوں ہوئی؟ کچھ مسئلہ آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اللہ تو اتنا قریب ہے، رگے جان سے قریب ہے. جب رگے جان سے قریب ہے تو جو خدا سے دور ہو وہ نمازیں پڑھے. مسئلہ آسان ہوگا نہیں ہو گیا؟ جو خدا سے دور ہو روزہ رکھے، جو خدا سے دور ہو وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے. پالنے والے تو رگے جان سے قریب ہے، تو ہم سے اتنا قریب ہے. اب ہم قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ کا جو ہم رٹا مار رہے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمیں روزے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دیگر عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حج کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ عبادات اسلامی کا جائزہ لیں تو ہر عبادت کی نیت ایک ہے، طریقہ عبادت الگ الگ ہے. نماز کا طریقہ الگ ہے، روزے کا طریقہ الگ ہے، حج کا طریقہ الگ ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ وقت ضائع ہوگا. حج کا طریقہ الگ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ الگ ہے، خمس کے نکالنے کا طریقہ الگ ہے، امر بالمعروف کے تقاضے الگ ہیں، نہی عن المنکر کے تقاضے الگ ہیں، مجلس عزا کی جو عبادت ہے وہ الگ ہے. الگ الگ طریق سے عبادت ہے. کوئی عبادت دوسری عبادت سے ملتی جلتی نظر نہیں ہے، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، کامن ٹو آل. جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی. نماز پڑھوں اس لیے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں اور نمازی کہیں، ہو جائے گی عبادت. روزہ رکھوں اس لیے، لفظ بدل رہا ہوں کہ جنت چلا جاؤں. بھائی نیت تو کہیں نہیں ہے قربتاً الی الجنہ، ہو جائے گی عبادت. حج کرنے کے لیے اس لیے جاؤں کہ جہنم سے بچ جاؤں، ہو جائے گی عبادت. وہ نتیجہ ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا. لیکن نیت کیا ہوگی؟ قربتاً الی اللہ. اگر اپنے کسی عمل کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، کل شب کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، اگر اپنے کسی عمل کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو چاہے عمل روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہو اور وہ نہ واجب ہو، نہ حرام ہو، نہ مستحب ہو، نہ مکروہ ہو، بلکہ امر مباح ہو، اگر اس میں بھی قربتاً اللہ کی نیت ہو جائے تو عبادت بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت انسان کے اعمال کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے. تو پھر ایک سوال قائم ہوتا ہے، جب اللہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے تو قربتاً اللہ کی نیت کے کیا معنی؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. خالی وہ لوگ جو ممبر کے قریب بیٹھے ہیں ان کے سمجھ میں گفتگو آ رہی ہے، بلکہ لوگوں کا سر پہ اوپر سے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، صلوات ہوتی قاعدے کی. جتنی گفتگو الجھنی تھی الجھ چکی، اب سلجھنے کی باری آ رہی ہے. ایک اور صلوات ہے جو محمد علیہ وسلم. سارا الجھاؤ ختم ہو گیا. نماز پڑھ رہے ہیں کاہے کے لیے؟ قربتاً اللہ. روزہ رکھ رہے ہیں کاہے کے لیے؟ قربتاً اللہ. اور وہ اللہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے تو کوئی تو دوری ہوگی کہ ہر عبادت میں لا کر کے قربتاً اللہ کی نیت کو رکھا جا رہا ہے. عبادت نہ رہے اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو. اب تھوڑا سا ایک دو آیتیں قرآن کا سہارا لے رہا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے یا گھر پہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، قربتاً اللہ کی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کی. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز. ارے کہتے کیوں نہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. قرآن مجید نے نماز کے بارے میں کہا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائیوں سے قریب کرتی ہے. یعنی نماز کا کام کیا ہے؟
برائیوں سے دور کرنا، اچھائیوں سے قریب کرنا، بدی سے دور کرنا، نیکی سے قریب کرنا، برائیوں سے دور کرنا، اچھائیوں سے قریب کرنا، قبیح چیزوں سے دور کرنا، اچھی چیزوں سے قریب کرنا، یہی تو مطلب نکلا۔ جھوٹ سے دور کرنا، سچ سے قریب کرنا، یہی تو نتیجہ نکلا۔ اب آئیے روزے کے بارے میں پھر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل اسی عزا خانی کی مجلس میں نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ تم پر واجب کیا گیا ہے، ویسے ہی واجب کیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر واجب کیا گیا تھا جو تم سے قبل گزر گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید اس روزے کے ذریعے سے تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہو جاؤ کیا معنی؟ پرہیزگاری اور تقوی کی جو ادنا ترین تعریف کی جائے گی وہ بس یہ کی جائے گی کہ انسان اپنے کو حرام سے بالکل دور کر لے، یہی تعریف ہے نا تقوی کی۔ روزہ واجب کیوں ہوا؟ کہ اپنے کو دور کر لو۔ جتنی یہ عبادتیں ہیں سب کے پیچھے غرض و غایت یہی ہے، اور سب کی نیت کیا ہے؟ ادھر سب کا حوالہ دوں گا تو نتیجہ یہ ہوگا طول بیان ہوگا، اور طول بیان کے نتیجے میں دوسرے مجلسیں افیکٹڈ ہوں گی، لہذا کسی کی مجلس کو افیکٹڈ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب جتنا اشارہ دے دیا ہے اسی اشارے پر آپ غور کرتے چلے جائیے۔ جتنی عبادتیں ہیں سب کے پیچھے نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور نماز کاہے کے لیے ہے؟ برائیوں سے دوری، اچھائیوں سے قربت۔ روزہ کاہے کے لیے ہے؟ حرام سے دوری، برے کام سے دوری۔ جتنا زیادہ ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اب مجھے بس ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ہم نقائص کی چہار دیواری میں اسیر ہیں، برائیاں ہمارا مقدر ہے، نقائص ہم میں پائے جاتے ہیں، کمیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، ساری برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ نماز پڑھو تاکہ برائیوں سے دور ہو، جب برائیوں سے دور ہوگے تو اچھائیوں سے قریب ہوگے، اور جب اچھائیوں سے قریب ہوگے تو نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ نتیجہ آپ کے حوالے کر دیا، زبان سے کہہ رہے قربتاً اللہ، اور عملی طور پر برائیوں سے دور ہو رہے ہو، اچھائیوں سے قریب ہو رہے ہو، حرام سے دور ہو رہے ہو، حلال سے قریب ہو رہے ہو، ناجائز سے دور ہو رہے ہو، جائز سے قریب ہو رہے ہو، برائیوں سے دور ہو رہے ہو، اچھائیوں سے قریب ہو رہے ہو۔ زبان پر قربتاً اللہ، اور نتیجہ کیا ہے؟ برائیوں سے دوری، اچھائیوں سے قربت۔ تو ہم جتنا اچھائی سے قریب ہوں گے اتنا خدا سے قریب ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جتنا ہم برائیوں سے دور ہوں گے، اور واضح کرنا پڑے گا، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جتنا ہم برائیوں سے دور ہوں گے اور اچھائیوں سے قریب ہوں گے، بدی سے دور ہوں گے، نیکیوں سے قریب ہوں گے، اتنا ہی ہم خدا سے قریب ہوں گے۔ یہی تو نتیجہ ہے۔ اب اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بنا کر کے بھیجنے سے پہلے یہ خدا سے قریب تھے۔ یہی تو نتیجہ نکلا۔ اس لیے کلیہ یہ ہے کہ جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ بھیجنے والے سے قریب ہوتی ہے۔ اب یہ آخری بات جو ہے، جو چیز بھیجی جاتی ہے، مثلا یہ رومال میں کسی بچے سے بیٹھک بھیجوں، یہ رومال پہلے مجھ سے قریب ہوگا، پہلے مجھ سے قریب ہوگا، بعد میں جس کے پاس بھیجوں گا اس سے قریب ہوگا۔ اور قربت کا مفہوم کچھ ہے ہی نہیں، برائیوں سے دوری، اچھائیوں سے قربت۔ تو اب ان کو رسول بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو رسول بننے سے پہلے یہ ہے خدا سے قریب۔
اور جب خدا سے قریب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل کمال پر فائز ہیں. جو بھی منزل کمال ہے، اور وہ منزل کمال بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کا عرفان بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، اس مقام کا عرفان ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جملے میرے نہیں ہیں، مرسل اعظم کا ارشاد ہے کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا، یا تم نے پہچانا، تم کو کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا، یا میں نے پہچانا، اور مجھ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا. تو مقام عرفان رسالت کمال کی کس منزل پر تھے، نقائص سے کتنے دور تھے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. ہمارے خیال میں، فکر کی کمندیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ سرکار خدا سے کتنا قریب تھے اور کمال کی کس منزل پر فائز تھے. اور ہر وہ چیز جو بھیجی جاتی ہے پہلے بھیجنے والے سے قریب ہوتی ہے، بعد میں اس سے قریب ہوتی ہے جس سے بھیجی جائے، جس کے پاس بھیجی جائے. تو یعنی رسول بنانے سے پہلے، اللہ جب رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے، اس سے پہلے یہ خدا سے سب سے زیادہ قریب. بندوں سے قریب تو بعد میں ہوں گے، پہلے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تب مجھے کہنے دیجئے کہ اب یہ تصور ہی غلط ہے کہ خدا کو رسول بنانا تھا لہذا عصمت دے دی. نہیں، عصمت دی نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول بنانا تھا اس لیے عصمت عطا کر دی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معصوم پایا تو رسالت عطا کر دی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. صاحب عصمت پایا. ہم ابھی 40 سال کے پہلے اور 40 سال کے بعد کے ہی بکڑے ملجھے ہوئے ہیں. ہم اپنا جیسا بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ جانے کتنی الجھنوں میں ہم گرفتار ہیں. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ معصوم تھا لہذا رسالت عطا کر دی. تو اب کب سے معصوم تھا؟ تو پھر سوال اٹھتا ہے کب سے نبی تھا؟ ہم تو دنیا کے بکھڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم بندگان دنیا ہیں. ہم اس سے اوپر اٹھ کر کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. سرکار اپنی عمر نبوت بتا رہے ہیں تو اعلان کرے کنتو نبی و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی ہوا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اگر یہ کہتے کہ میں اس وقت نبی ہوا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ آدم کی خلقت ہو رہی تھی، ان کو نبوت مل رہی تھی. یہ اپنی عمر نبوت بتانا چاہتے ہیں مگر زمانے کی خلقت ہوئی نہیں. لہذا قرآن کی آیتوں میں جو سب سے زیادہ قدیم ترین واقعہ تھا خلقت آدم کا واقعہ، اس کو سنگ میل بنایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم عمر نبوت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یعنی سرکار اگر خود ہم جیسے خاکی افراد کو اپنی عمر نبوت بتانا چاہیں تو بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ زمانے کی خلقت ہوئی نہیں. اور کب ہو؟ تب جب پیدا ہوتا ہے جب زمانہ موجود ہو. آل محمد و آل محمد کو سمجھنے میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے آل محمد کو زمانے سے سمجھا ہے. آل محمد زمانے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ زمانہ تھا نہیں، محمد و آل محمد موجود تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. آل محمد موجود تھے مگر زمانہ نہیں تھا. تو یہ زمانے والے کیا بتائیں گے کہ آل محمد کیا ہیں؟
کسی زمانے والے ابن الوقت کے دروازے پر نہ جائیے محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے، اس خدائے حی قیوم کی بارگاہ میں جائیے، پالنے والے کوئی بتانے والا نہیں ہے عظمت محمد و آل محمد کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، تو ہی ان کا عرفان عطا کر سکتا ہے۔ کہ نادان، اسی لیے تو قرآن مجید نازل کر دیا، مزمل کو نہیں پڑھ رہے، مدثر کو نہیں پڑھ رہے، سورہ طٰہٰ کو نہیں پڑھ رہے، سورہ یاسین کو نہیں پڑھ رہے، کسی نبی کا ہم نے اس شدت سے تذکرہ نہیں کیا، صرف اسی کا تذکرہ ہم نے اتنی شدت سے کیا کہ چادر اوڑھ لے تو تذکرہ، کملی اوڑھ لے تو تذکرہ، میدان میں آ جائے تو تذکرہ، منبر پر آ جائے تو تذکرہ، منزل پر منزل تذکرہ، اور جس ناز برداری کے ساتھ ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کتاب خدا شاہد ہے، اتنے ناز ہم نے کسی کے نہیں اٹھائے، یا ہم نے اس کی ناز برداری کی ہے یا اس کی آل کی ناز برداری کی ہے۔ ارے یہ تو اس کا مقام ہے، اگر اس کے گھر کے بچے بھی مچل جائیں تو چاہے رضوان جنت کو درزی بنا کر کے بھیجنا پڑے، یہ منظور ہے، مگر اس کے گھر کے بچے مچل جائیں یہ منظور نہیں ہے۔ اس کے گھر کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے وہی جبریل جائے گا جو قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے گا، اور اس کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو ہم جیسے۔ کئی بار میں نے ایک جملہ کہا ہے، پھر دہرا رہا ہوں، ہماری زندگی میں ایک بار ملک آتا ہے تو ہمارا دم نکل جاتا ہے، اور یہاں صبح شام ملائکہ آ رہے ہیں، ان کے کمالات کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پھیرتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزوں، بات مکمل ہو گئی کسی حد تک، اور جو بچی ہو بعد مکمل ہو۔ کنت نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی ہوا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بھائی اسی سے اندازہ لگا لو کہ میں کب سے نبی تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ نے پیدا کیا عالم انوار میں تو نبوت کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر میں کہتا ہوں صاحب عصمت تھا لہٰذا نبوت و رسالت دے دی، اور جب صاحب عصمت ہونے کی بنیاد پر نبوت و رسالت دی، جب پیدا ہوا تو نبوت کے ساتھ ساتھ، مگر اس میں بھی عصمت مقدم ہوگی، رسالت مؤخر ہوگی۔ ایسا عظیم کردار جس کو محمد کہتے ہیں، دنیا نے نہ اس کی قدر کی نہ اس کی آل کی قدر کی۔ مجلس کے بعد شبیہ تابوت جناب علی اکبر برآمد ہوگا۔ کون علی اکبر؟ جو تصویر پیغمبر، جو صورت میں پیغمبر، جو سیرت میں پیغمبر، جو رفتار میں پیغمبر، جو گفتار میں پیغمبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو جس میں کوئی ایک ایسا وصف ہو جو کسی خاندان کے بزرگ کا ہو اور اس میں پایا جائے، تو گھر کا ہر فرد اس بچے سے بہت محبت کرتا ہے کہ یہ وصف اس میں ہمارے خاندان کے فلاں بزرگ کا پایا جاتا ہے کوئی جو ذات جو رسول سے زیادہ بلند ہو؟ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان سے بزرگ، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ کوئی ذات نہیں۔ خدا کے بعد سب سے بزرگ ذات اگر کوئی ہے تو ذات سرکار ختمی مرتبت، اور حسین کو اللہ نے جو فرزند دیا وہ صورت میں پیغمبر، سیرت میں پیغمبر، رفتار میں پیغمبر، گفتار میں پیغمبر، یعنی رسول اکرم سے مشابہ۔ یہی وصف کیا کم تھا، اور اس پر ترا یہ ہے کہ حسین نے نام رکھ دیا علی، یعنی نام کے اعتبار سے علی اکبر کا نام وہ نام ہے جو علی اکبر کے دادا کا نام ہے۔ عمر 18 برس، عمر کے اعتبار سے
اتنی عمر علی اکبر کو ملی جو علی اکبر کی دادی کی عمر ہے۔ آپ سوچئے اتنے کمالات، اتنے وصف، اتنی خصوصیات جس بیٹے میں پائی جائے، حسین کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ آپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہماری اولاد جو کسی خصوصیت کی حامل نہیں ہے، ہم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ حسین جس کے بیٹے میں اتنی خصوصیات پائی جاتی ہوں، حسین اس علی اکبر سے کتنی محبت کرتے ہوں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ کربلا میں تو ہر مجاہد کی رخصت دردناک ہے، لیکن جیسی رخصت جناب علی اکبر کی ہے، بہت کم لوگوں کی ایسی رخصت ہے۔ ساری رخصتیں دردناک ہیں، لیکن اس میں کچھ مخصوص رخصتیں ہیں، جیسے جناب قاسم کی رخصت، جناب علی اکبر کی رخصت، جناب عباس کی رخصت، اور خود سب سے آخر میں امام حسین کی رخصت۔ تو اسی میں سے ایک جناب علی اکبر کی رخصت ہے، بڑی عجیب و غریب اور بڑی دردناک رخصت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے وصف علی اکبر میں پائے جاتے ہیں۔ ہم شکل پیغمبر ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا کہ علی اکبر کے علاوہ کسی اور مجاہد کو جب حسین نے رخصت کیا ہو تو پیچھے پیچھے گئے ہوں۔ اگر آپ نے کسی سنا ہو یا کہیں دیکھا ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے گا، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ واحد کربلا کا مجاہد ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ رخصت تو کر دیا، رخصت کو چھوڑ دیا میں نے، رخصت تو کر دیا، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، امام حسین نے سوار بھی کر دیا، علی اکبر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو حسین نے سب سے پہلے سر سے عمامے کو اتارا، ہاتھوں پر عمامہ لیا، اور اس کے بعد کہتے پالنے والے اب تو گوار ہے۔ عظمت علی اکبر کا اعلان ہو رہا ہے، پالنے والے اب تو گوار ہے۔ اب وہ چاہ رہا ہے جو رفتار میں پیغمبر، جو گفتار میں پیغمبر، جو سیرت میں پیغمبر، جو صورت میں پیغمبر۔ اور اس کے بعد عجیب فقرہ کہتے ہیں، جب میں کبھی اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ آج علی اکبر بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا تمام ہوئی، علی اکبر آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد امام حسین کی کیفیت کیا ہے؟ اپنے مقام پر نہیں ہے، علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے، علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے۔ سن لیے دو جملے، آنسو نہیں تھمیں گے۔ ایام عزا رخصت ہو رہے، اب نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے، اب نہیں ماتم کریں گے تو کب ماتم۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، کسی بھی انسان کے لیے مسرت و خوشی کا سب سے اہم موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کسی شخص کو اگر اولاد صالح عطا کر دے اور وہ اولاد جوانی کی منزل میں قدم رکھے، تو جب وہ صالح بیٹا باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ باپ کی مسرت کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں اس سے بڑی کوئی مسرت نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کر لیا کہ مولا اتنا اور بتا دیجئے، اسی انسان کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو امام نے ایک صیحہ کیا
اور اس کے بعد غشی طاری ہو گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو سائل نے ہاتھوں کو جوڑا، قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا کیا کچھ گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا بھائی تیرا سوال عجیب تھا، مجھے کربلا یاد آ گئی، مجھے جد مظلوم یاد آ گئی۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ کہ امام وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اسی باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع یہ ہوتا ہے کہ وہی اولاد باپ کی زندگی میں مرنے کے لیے جائے۔ امام نے پھر گریہ کیا۔ اب پھر جب علی اکبر کا تذکرہ ہو ہی گیا تو ابھی سائل پھر پوچھتا ہے مولا اتنا اور بتا دیجئے، کسی اور مجاہد کے پیچھے پیچھے امام حسین نہیں گئے، واحد شہید ہے کربلا کا جس کا نام ہے علی اکبر۔ امام کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے امام کیوں گئے؟ جب رخصت کر دیا تھا خیمے سے تب پیچھے پیچھے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو امام نے آواز دی بھائی تو نے حج کیا ہے؟ کہا ہاں مولا حج کیا ہے۔ کہا حج کرنے میں منی میں قربانی دی ہے؟ کہا مولا قربانی بھی دی ہے۔ کہا قربانی دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا جانور آگے آگے ہوتا ہے، حاجی پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ بس یہی کیفیت ہمارے جد مظلوم کی تھی، علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ حسین منزل امتحان میں ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو خدا کی قسم یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، پالنے والے تو گواہ رہے۔ وہ جا رہا ہے جو رفتار میں پیغمبر، جو گفتار میں پیغمبر، جو صورت میں پیغمبر، جو سیرت میں پیغمبر۔ یہ حسین پیچھے پیچھے نہیں جا رہے ہیں بلکہ زیارت رسول کرنے کے لیے، شبیہ رسول کے ذریعے سے زیارت رسول کرنا مقصود ہے۔ ارے ابھی تھوڑی دیر میں یہ صورت خاک و خون میں غلطہ ہوگی، جتنی دیر یہ صورت نگاہوں کے سامنے ہے شبیہ رسول کے ذریعے سے زیارت رسول کر لی جائے۔ پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، ایسا محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، بوڑھا باپ ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا۔ اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، اے بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اے بابا آپ نے کیوں زحمت کی؟ اب حسین نے ایک نفسیاتی جملہ کہا، اے بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ خدا کی قسم مصائب علی اکبر میں رونے کے لیے امام حسین کا یہ جملہ بہت کافی ہے، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے بیٹا جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر کو رخصت کر دیا۔ علی اکبر مقتل میں، حسین ایک ایسے مقام پر جہاں سے اپنے بیٹے کی جنگ کو دیکھ سکیں۔ ماں کی کیا کیفیت ہے کہ بیٹے کو رخصت کر دیا؟ پسے در ماں کی نگاہ حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ مقتل میں۔ بس آپ میری طرف متوجہ رہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، شبیہ تابوت کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ لیلا کی نظر حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ مقتل میں۔ ماں ہیں، جانتی ہیں پہلو میں باپ کا دل ہے، اگر میرے بیٹے پر کوئی سخت وقت آئے گا تو چہرے کا رنگ متغیر ہوگا۔ تھوڑی دیر میں حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے محسوس کیا، وہیں سے آواز دیتی ہے، اے میرے وارث میرے بچے کی خیر تو ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، اے لیلا میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، میرا لال بھوکا و پیاسا ہے، علی اکبر کے مقابلے میں ایک شامی پہلوان ہے، جاؤ اور اکبر کی فتح کی دعا کرو۔ لیلا نے فوراً سوچا
ارے زمانے کے امام کی دعا سے زیادہ کس کی دعا اہم ہے؟ اگر دعا کرنا مقصود تھا تو خود دعا کیوں نہیں کی؟ ہم سے دعا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیلا نے محسوس کر لیا کہ شاید پس در آ کر کے کھڑے ہونا یہ منافی صبر ہے اور مولا کو پسند نہیں ہے۔ حسین کے کہنے سے مصلی بچھایا، دعا تو کر دی، اور الفاظ کیا دعا کے؟ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ لیلا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر مظفر و منصور واپس آ گئے، لیکن اب روایت کہتی ہے کہ لیلا مصلی پر تو ہیں مگر پس در نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ سوچ رہی ہے شاید پس در آ کر کے کھڑا ہونا مولا کو پسند نہیں ہے، یہ بات منافی صبر ہے، لہذا مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ علی اکبر واپس آئے، اس شامی ملعون کو قتل کر کے آئے، مظفر و منصور آئے، فتح کامرانی سے ہمکنار ہو کر کے پلٹ کر کے آئے، مگر اللہ حسین کی بے کسی آ کر کے اپنے باپ سے سوال کس بات کا ہے؟ اے بابا، پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ہم ان ظالموں کو بتائیں کہ جہاد کے اصول کیا ہے، جہاد کے طریقے کیا ہے، سب کو واصل جہنم کر دیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ اے بیٹا، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً کھینچ لی، یہ کہتے ہوئے اے بابا، ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے انگشتری اتاری، علی اکبر کے دہن میں دی، بیٹا اس کو اپنے منہ میں رکھو، اس سے کچھ پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ دادا جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس جو مجلس تمام ہو گئی، دادا جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ اللہ رے حسین کی بے کسی، علی اکبر میدان میں آئے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آواز مقتل سے آئی، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ یکا و تنہا ہیں، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، آپ بس میرا سلام قبول کر لیجئے۔ اور سلام کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس میں جواب سلام دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ جواب سلام دینے کے لیے بابا کو زبان کو حرکت دینی پڑے گی۔ اب میرا بابا زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے بابا ہمارا سلام قبول کر لو، جواب سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اے بابا ہمارا سلام قبول کر لو۔ حسین نے اپنے مقام سے اٹھے، مقتل کا رخ کیا۔ علی اکبر کیا کہہ رہے؟ بابا نہ آنے کی ضرورت ہے نہ جواب سلام دینے کی ضرورت ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ حسین جو ہلال ابن نافع کی لاش اٹھائیں، جو فرزند حر کی لاش اٹھائیں، جو حر کی لاشیں اٹھائیں، وہ علی اکبر کے لاشے کو مقتل میں رہنے دے، اور وہ علی اکبر جو شبیہ رسول ہے۔ حسین چلے، یا بنی علی الدنیا بعد غلفا، اے بیٹا زندگان یہ دنیا پر خاک ہے۔ لاش علی اکبر پر پہنچے، ایڑیا خاک پہ اکبر کو رگڑتے دیکھا، ارے اپنا گھر سامنے، آنکھوں کے اجڑتے دیکھا۔ علی اکبر کو بڑا صدمہ تھا، علی اکبر کو بڑی تشویش تھی، میرا بابا بہت پیاسا ہے، زبان میں کانٹے پڑے ہیں، لہذا فوراً کہتے ہیں اے بابا آپ میری پیاس کی طرف سے فکر مند نہ ہوئیے، دادا جام کوثر لے کر کے آ گئے ہیں، میری پیاس کا خاتمہ ہو گیا، اور دادا ایک جام اور لیے ہوئے ہیں۔
میں نے جب پوچھا اے دادا ارے یہ جام کس کے لیے ہے، تو مولا نے آواز دی ارے میرا لال حسین بہت پیاسا ہے۔ اس کے زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اے علی اکبر ایک جام تمہارے لیے ہے، ایک جام میرے لال حسین کے لیے ہے۔ حسین نے سینے سے برچی کا پھل نکالا، مجلس تمام ہو گئی، لاش علی اکبر کو اٹھایا، لے کر کے چلے، خیمے کا رخ کیا۔ عزیزو، ہمارا اور آپ کا مولا اگر علی اکبر آخری شہید ہے روایت کے اعتبار سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بار حسین مقتل میں گئے لاشیں اٹھانے کے لیے، لاشیں اٹھا کر کے لے کے آئے، میدان میں گئے لاشا اٹھایا لے کر کے آئے، مقتل میں گئے لاشا اٹھایا لے کر کے آئے، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم کا لاشا، کبھی بریر کا لاشا، کبھی ہلال کا لاشا، کبھی دل کے ٹکڑوں کا لاشا، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کا علم۔ کتنی بار میرا مولا مقتل میں گیا، اب یہ آخری لاشا ہے۔ اس کے بعد ایک علی اصغر کا لاشا ہے، ارے بھائی چلیے وہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، مگر یہ علی اکبر کی میت گویا کہ آخری میت ہے، جو جوان کی میت ہے، جو شبیہ پیغمبر کی میت ہے۔ طاقت جواب دے رہی ہے، کیفیت یہ ہے کبھی لاش اٹھاتے ہیں کبھی رکھ دیتے ہیں، لاش اٹھائی پھر رکھ دیا، پھر لاش اٹھائی پھر رکھ دیا۔ عزیزو، شبیہ تابوت کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ طاقت جواب دے رہی ہے، ضعیفی ساتھ نہیں دے رہی، ہمت ساتھ نہیں دے رہی۔ آخر میں عرض کربلا پر لاش علی اکبر کو رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، اے بڑی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جوان کا لاشا ہے، طاقت ساتھ نہیں دے رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے مددگار بنے، لاش علی اکبر خیمے میں آیا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ علی اکبر واہ محمد، فریاد غریبیوں میں یار یہ حسین۔ ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے